بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ اور اے رسول جب آپ ان کے درمیان ہو اور ان کے لیے نماز قائم کریں، اور مراد میدان جنگ کی جیسے کہ آگے آ جائے گا، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، تو ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی اور اسلحے اپنے اپنے پاس رکھیں گے، یعنی اسلحہ پاس ہے، نماز جماعت قائم ہو رہی ہے، ایک گروہ آپ کے ساتھ جماعت پڑھے گا اور ایک گروہ جو ہے جیسا ابھی آگے واضح ہو جائے گا، ایک گروہ کھڑا رہے گا پوزیشن سنبھال کے، مورچے سنبھال کے، جیسا کہ کربلا میں بھی پڑھی گئی۔ کچھ لوگ جماعت میں امام حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، باقی جو ہے وہ حفاظت پر اسلحہ اٹھا کر تیار، الرٹ، ہوشیار کھڑے ہیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور جب یہ سجدہ کر لیں یعنی ایک رکعت ہو جائے تو اب یہ پیچھے چلے جائیں گے، یعنی رسول اللہ اٹھیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے وہاں پر، یہ جو پیچھے تھے یہ دوسری رکعت فرادہ پڑھیں گے، رسول اللہ انتظار کریں گے۔ آپ دیکھیے بالکل جیسے فوجی کمانڈ ہوتی ہے کہ وہ کھڑے رہیں گے، باقی اپنی دوسری رکعت، چونکہ نماز خوف 2 رکعت ہوتی ہے جو میدان جنگ میں پڑھی جاتی ہے، تو جو پیچھے کھڑے تھے وہ اپنی نماز مکمل کریں گے اور وہ وہاں سے چلے جائیں گے، اپنی پوزیشنیں سنبھال لیں گے۔ وہ جو پہلے کھڑے ہوئے تھے وہ آئیں گے رسول اللہ کے پیچھے جماعت کی نیت سے نماز شروع کریں گے، اور اب رسول اللہ جو ہیں ایک رکعت دوسری جو ہے وہ رکعت پڑھیں گے، اور یہ جو آئے تھے اب یہ ان رسول پاک کی دوسری رکعت، ان کی پہلی رکعت، اور رسول پاک جب نماز تمام کر لیں گے یہ کھڑے ہو کر اپنی نماز تمام کریں گے عین میدان جنگ۔ عجیب ہیں وہ افراد کہ جو اس نماز کے بارے میں کیسے رسول اللہ کا سامنا کریں گے، کیسے قرآن کا سامنا کریں گے، کیسے امام حسین کا سامنا کریں گے، کیسے مولا علی کا سامنا کریں گے۔ یعنی بہت ہی انسان کو بہت ہی بے شرم ہونا چاہیے اور بہت ہی بڑا خائن ہونا چاہیے نماز کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے جس سے لوگوں کے دلوں میں نماز کی اہمیت کم ہو جائے۔ بہت بڑے خائن اور مجرم ہیں، اور انہیں نہ خدا سے حیا ہے، نہ خدا کے رسول سے حیا ہے، نہ اہل بیت سے حیا ہے۔ ان کو کربلا والوں سے بھی، ان شہیدوں سے بھی حیا نہیں ہے جو نماز قائم ہو رہی تھی اور وہ شہید ہو رہے تھے، ان سے بھی حیا نہیں ہے۔ کاش قوم ان کو پہچانے۔ فَلْيُصَلُّوا وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور وہ دوسری جماعت آ جائے گی جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی تو وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، لیکن دوران نماز بھی اپنے اسلحے پاس رکھیں گے، اور حِذْرَهُمْ یعنی مکمل احتیاط، جو جو چیز چاہیے کہ اگر دشمن حملہ کر دیتا ہے آ کر تو یہ نہ ہو کہ کھڑے ہوئے قتل ہو جائیں، بلکہ فوری جنگ کے لیے تیار ہوں۔ یہ مجاہدوں کی نماز ہے، مجاہدوں کی نماز ہے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر تو بڑی شدت سے یہ چاہتے ہیں، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، کفار تو اس طاق میں ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم ذرا اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ تو تم پر ایک ہی دفعہ حملہ کر دیں،
ایک ہی دفعہ حملہ کر دیں یعنی کام تمام کر دیں. تمہاری غفلت کا انتظار کر رہے ہیں. تم نے غفلت بھی نہیں کرنی لیکن عین اس موقع پر بھی نماز بھی نہیں چھوڑنی, نماز بھی تم نے قائم کرنا. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ, اور اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف میں ہو یا تم بیمار ہو تو اسلحہ اتار کے رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ, لیکن اب بالکل الرٹ رہنا ہے, بالکل تیار رہنا ہے. مطلب اگر وہ کہیں رکھا بھی ہے تو یوں کہ فوراً پکڑ لو. حذر کہتے ہیں احتیاط, پوری ہوشیاری کو. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا, یقیناً اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا, ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا. صدق اللہ العلی